अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सिपारा अलिफ लाम मीम सूरह बक़रा है और आयत नंबर 19 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औ कस्सय्यबिम मिनस समाई फ़ीहि ज़ुलुमातिन व रअदुन व बरक़। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या फिर मुनाफिक की मिसाल उस की बारिश की तरह है। अल्लाह ताला ने पीछे भी मुनाफिक की मिसाल दी और यहाँ पर भी मुनाफिक की मिसाल दूसरी मिसाल देते हुए फरमाते हैं, और कसय्यबन, ये आसमान से बरसते हुए पानी की तरह, फ़ीहि ज़ुलुमातिन, जिसमें अंधेरा होता है, वराअदुन, और बिजली होती है, वराअदुन, और गजगोड़ होती है, व बरकुन, और बिजली होती है। यजअलून असाबिहुम फ़ी आदानि मिन सवाइक़ि हज़रल मौत, तो फिर क्या करते हैं, मौत के डर की वजह से अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है। तो बादल की माना बयान की गई है, यानी जिस तरह के बारिश बरसे, और जुल्मात से मुराद है कुफ्र और शिरक और निफाक। राअत से मुराद है खौफनाक आवाज़ जो दिल को दहला देती हो, हिला देती हो। यानी मुनाफिक का हाल ये है कि वो हर वक्त खौफ और घबराहट और परेशानी में रहता है। यानी इन लोगों को, जैसे बारिश में इंसान को खौफ होता है, अंधेरे का डर होता है, और गजगोड़ का डर होता है, और इस तरह ये बिजली का डर होता है कि कहीं ये बिजली गिर ना पड़े। तो इस तरह इसको भी ये डर और खौफ हर वक्त सवार रहता है घबराहट में। किस तरह का खौफ होता है मुनाफिक को? मुनाफिक को दो तरह का खौफ होता है। पहला खौफ तो इसको ये होता है कि कहीं मैं खुल ना जाऊँ, मैं ज़ाहिर ना हो जाऊँ, मेरे बारे में लोगों को पता न चल जाए और मैं रुसवा ना हो जाऊं। दूसरा इनको डर ये होता है कि कहीं हमें कोई नुकसान ना पहुंच जाए दुनियावी तौर पर। हम, क्योंकि मुनाफिक दिली तौर पर तो मोमिन होता नहीं है, इसलिए उसको आखिरत का यकीन नहीं होता, उसे जो भी यकीन होता है वो दुनिया का यकीन होता है। तो उसको ये होता है कि अगर मैं खुल गया, मैं ज़ाहिर हो गया, तो मुझे नुकसान पहुँचेगा, मैं दुनियावी तौर पर पीछे चला जाऊंगा और मुझे लोग छोड़ देंगे। जिस तरह के अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल ने ईमान जो लेकर आया था इस डर की वजह से कि कहीं लोग मुझे छोड़ ना दें और मैं पीछे ना रह जाऊं और मैं नाकाम ना हो जाऊं, और दुनिया में मैं नाकाम ना हो जाऊं। दुनियावी नाकामी की वजह से वो लोग एक खौफ में मुब्तला होते हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर हम खुल गए, कि हम लोगों को पता चल गया हम मुनाफिक हैं, तो क्या होगा, लोग हमें मार देंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे, हमें जानी नुकसान होगा। यानी दुनियावी नुकसान और जानी नुकसान, माली नुकसान, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें ये घिरा हुआ होता है इस खौफ की वजह से। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, कुछ भी कर लें अल्लाह ताला काफिरों को घेर लेता है चारों तरफ से। अल्लाह के इल्म से, अल्लाह के इल्म के अहाते से कोई शख्स, कोई इंसान, किसी की सोच, किसी का खौफ, किसी का नुकसान, किसी का फ़ायदा छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह ताला का इल्म तो हर चीज़ पर हावी है। अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर, हर चीज़ के बारे में मालूमात रखते हैं। तो अल्लाह ताला की हिकमत तक तो हम पहुँच ही नहीं पाते, लेकिन ये काफिरों का डर है। यकादुल बरक़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम, उनको ये डर होता है कि कहीं ये जो बिजली चमक रही है ना, ये हमारी आँखें ना हमसे खींच लेगी, यानी हमारी रोशनी ना हमें ख़त्म कर दें। ऐसा होता है। इस बात को आप यूँ समझें कि क्योंकि हम रोशनियों की दुनिया में रहते हैं, हमारे पास लाइट है। ये उस वक्त की बात है जिस वक्त में लाइट नहीं होती थी, तो रात के अंधेरों में जब बिजली चमकती थी तो ऐसे लगता था जैसे अंधा कर दिया हो इंसान को। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूँ कि अगर हम अंधेरे में बैठे और अचानक से कोई टॉर्च आँखों पर मारे तो ऐसे एकदम से आँखें हमारी बंद होती हैं, तो ये कैफियत होती है उस वक्त। तो इनको ये डर होता है कि कहीं हमारी आँखें ना छीन ली जाएँ। कुल्लमा अज़ा अल्लाहुम मशूफ़ी व इज़ा अज़लमु अलैहिम कामू, जब इनके लिए रोशनी होती है, यानी बादल चमकता है, यानी बिजली चमकती है, तो इनको आसपास माहौल नज़र आता है और उस माहौल में वो चलने लगते हैं। व इज़ा अज़लमु अलैहिम कामू, और जब अंधेरा हो जाता है तो ये ठहर से जाते हैं। ये इनके दिल की कैफियत है। इनके दिल में जब ईमान लगता है दिल को और रोशनी से होने लगती है, क्योंकि ये तज़ब्ज़ुब में होते हैं, ये ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। कभी कभी ईमान इनके दिल को टच करता है, कभी कभी इनके दिल को लगता है कि हाँ भाई ये बात सच लग रही है, क्योंकि हक़ तो अपनी तासीर रखता है ना। तो जब वो टच होती है चीज़, तो वो रोशनी होती है ईमान की, वो इनके दिलों में रोशन होती है। जब ईमान में दिल की रोशनी होती है तो फिर इनको सब चीज़ें नज़र आने लगती हैं। जैसे पिछली मिसाल में अल्लाह ताला ने मिसाल दी है कि जब आग रोशन होती है तो माहौल में चलने लगते हैं। यहाँ पर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इनके लिए बिजली चमकती है तो ये माहौल में चलने लगते हैं, यानी ईमान की तजल्ली होती है, तो इनको सारी चीज़ें, सारी बातें इनके समझ में आ रही होती है। लेकिन जब कुफ्र और निफाक हावी हो जाता है तो वो ईमान की रोशनी ख़त्म हो जाती है, फिर इनको सीधी बात भी समझ में नहीं आती कि क्या मसला है क्या नहीं है। वलो शाअ अल्लाहु लज़ाबा बिसमिहिम व अबसारिहिम, अल्लाह ताला चाहे तो इनकी आँखों को और इनके कानों को छीन लें, यानी इनको देखने की
جو صلاحیت ہے اس کو ختم کر دے، سننے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم کر دے۔ لیکن اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ چھوڑ رہا ہے کہ بھئی سدھر جاؤ، بھئی سمجھ جاؤ۔ اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ یہ اپنی ایک حجت پوری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں، حجت پوری کر رہے ہیں اس طرح کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے قیامت کے دن اٹھ کر کہ بھئی ہمیں تو موقع نہیں ملا، اگر ملتا تو ہم تو اس طرح نہ کرتے۔ جیسے کہ کہیں گے بھی کہ بھئی اگر ہمیں چھوڑ دیا جائے دنیا میں واپس تو ہم ایمان لے کر آئیں گے اور ہم اچھے عمل کریں گے۔ قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انہیں دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تب بھی یہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، ان کو کوئی چیز سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ اس لیے منافقین کو چیز سمجھ میں بھی آ رہی ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے سم ٹائم، لیکن پھر وہ ان پر نفاق غالب آ جاتا ہے اور وہ چیز ان کے سمجھ میں پھر نہیں آنے لگتی ہے۔ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب بھی وعدہ کرے گا خلاف کرے گا، جب بھی ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے گا۔ یہ 3 چیزیں، 3 خصلتیں جس میں موجود ہے وہ منافق ہیں۔ اور منافقین کی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 2 قسمیں ہیں، ایک تو اعتقادی منافق ہے، وہ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نہیں ہیں۔ اعتقادی منافق کا مطلب وہ ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، یعنی دلی طور پر تو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، اللہ کی کتاب پر اور اللہ کے رسول پر، لیکن ظاہر کرتے ہیں کہ بھئی ہم مومن ہیں۔ اور دوسرا جو منافق کی دوسری جو قسم ہے وہ ہے عملی طور پر ہم منافق ہیں، اللہ ہمیں اس نفاق سے بچائے۔ اور یہ بہت بری نشانیاں ہیں اور یہ ساری نشانیاں موجود ہیں آج کل کے دور میں۔ جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مجلس میں، ایک بندہ ایک بات کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ جب دوبارہ اس سے بات کی جائے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے یہ بات کی نہیں ہے، یعنی اس بات کو وہ لائٹلی لے لیتا ہے کہ کوئی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ منافق کی نشانی ہے۔ جب بھی بولے جھوٹ بولے، ویل للمکذبین، جھوٹوں کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے جس میں سب سے زیادہ عذاب ہوتا ہے۔ جھوٹوں کے لیے اتنا بڑا عذاب ہے، جھوٹوں پر اتنی لعنت کی، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے جس کی وجہ سے فرشتے پتہ نہیں کتنی میل تک دور چلے جاتے ہیں کہ اس بدبو سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم جو ہر وقت جھوٹ کے ماحول میں رہ رہے ہیں تو ہم کس قدر کی غلاظت زدہ ماحول میں رہ رہے ہیں اور کتنا اپنے اعمال کو نقصان دے رہے ہیں۔ اور جھوٹ کو ہم کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھائی سیکھو، یہ ایک پالیسی ہے، یہ دنیا میں چلنے کی پالیسی ہے۔ ہم منافقت سکھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو بھی، اور ہم خود بھی یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں جھوٹ بولنا چاہیے، ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے، ہمیں چاپلوسی کر لینا چاہیے، ہمیں وعدے خلافی کر لینا چاہیے۔ منافق کی دوسری بات تو یہی ہے کہ وعدے خلافی کریں، جو وعدہ کرے اس کو پورا نہ کریں۔ ارے اگر زبان ہی نہ رہی تو پھر بندے کا اعتبار کیا رہا؟ چلو جی اگر کسی نے جھوٹ بول دیا، کب تک جھوٹ بولے گا؟ آخر بھی تو وہ لوگوں کے سامنے وہ جھوٹا ظاہر ہوگا نا۔ تو جھوٹا تو ظاہر ہو کر رہتا ہے، جھوٹے کو ہم کہاں تک وہ اپنے آپ کو بچائے گا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں؟ جھوٹا تو جھوٹا ہے، وہ تو اپنے آپ کو بچا تو نہیں سکتا، وہ ظاہر تو ہو ہی جائے گا۔ تو ایک طرح سے دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت کا حساب تو ویسے ہی ہے۔ پھر دوسری نشانی منافق کی کہ وعدے خلافی کرے گا، یہ بھی مرضہ ہمارے پاس عام ہے۔ جو بھی وعدہ کر لے، وعدہ اول کرنا نہیں چاہیے، وعدہ جو کیا جاتا ہے تو وہ پورا کرنا ضرورت ہے۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک آپ سے عہد کے بارے میں، سوال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آپ جو سوال کیا جائے گا عہد کے بارے میں، جو آپ وعدہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو عہد یا وعدہ ایسے تو نہیں کہ ہم نے کر لیا بس ٹھیک ہے بس کل چلے گا بس ختم ہو گیا، بھائی ایسے نہیں ہے، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی دوسری نشانی ہے، اور ہمارے پاس یہ چیز بھی کامن ہے، اس چیز کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی کہ بھئی یہ بھی کوئی چیز ہے جس میں اصلاح کی جائے۔ اور تیسری بات، جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، یہ چیز بھی غلط ہے، یہ بھی ہمارے پاس عام طور پر بہت زیادہ کامن ہے۔ اور امانت میں خیانت نہ کرنے کا تو ایک یوں سمجھ لیں کہ یہ بڑی ڈیٹیل ہے اس میں موجود کہ کون کون سی چیزیں امانت ہے، اس میں کون کون سی طریقے سے ہم خیانت کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں دے رہے ہیں تو یہ بھی خیانت ہے۔ اگر ایک ماں اپنے بچے کی پرورش صحیح نہیں کر رہی ہے تو یہ بھی خیانت ہے۔ اگر ہم گھر میں صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں یہ بھی خیانت ہے۔ اگر ہم نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی خیانت ہے۔ اگر ہم نے وعدہ کیا ہے اور کسی کی بات ہمیں معلوم ہوئی ہے وہ ہم اپنے تک نہیں رکھ رہے ہیں تو یہ بھی خیانت ہے۔ خیانت صرف مال میں نہیں ہوتی ہے، خیانت اعمال میں بھی ہوتی ہے۔ خیانت کی بہت بڑی ڈیٹیل موجود ہے، اور یہ منافق کی تیسری نشانی ہے۔
اور یہ چیز بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں اگر کوئی راز دیتا ہے، ہم اس راز کو اپنے تک رکھیں نا، ہم اس راز کو آگے پہنچاتے ہیں، یہ خیانت ہے۔ کوئی ہم سے مشورہ مانگے، اس کو برا مشورہ دے، یہ خیانت ہے، کیونکہ امانت دیا ہوا ہے مشورہ مومن کا، مومن کے لیے مشورہ امانت دیا گیا ہے۔ تو خیانت کی بہت بڑی ڈیٹیل ہے۔ ہر وہ فرض جو ہم پر مقرر کیا گیا اس میں ہم کوتاہی کریں تو یہ خیانت ہے۔ پھر کہا یہ جاتا ہے لوگ کر رہے ہیں، ہم نے کیا تو کیا ہوا، بھائی لوگ تو کر رہے ہیں، چلو ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن اتنا تو مان لیں کہ گناہ ہے، کیونکہ گناہ کو گناہ نہ ماننا یہ بھی کفر ہے۔ تو کم از کم گناہ کو تسلیم تو کریں کہ گناہ ہے، اس کے بعد اس کی اللہ سے معافی تو مانگے کہ اللہ ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، تو ہمیں بخش کر دے، تو ہمیں معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم ان ساری چیزوں سے بچیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نفاق کی ساری نشانیوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔